محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات، تاجدار دو جہاں، فخر موجودات، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، روحی فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا پالن ہار ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کو پالتا ہے، اس کی تربیت فرماتا ہے، اس کی پرورش فرماتا ہے۔ اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے، کیا وہ اتنے سارے عالمین کو پالتا ہے، کیا اس کی مجبوری ہے؟ کیا اس کو کوئی طمع ہے، لالچ ہے، حرص ہے؟ کیا اس کو مجبوری ہے کہ اس کو پالنا ہی پڑے گا؟ جسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ بھی نوکر کو پالتے ہیں، اس کی مجبوری ہے کہ اس کو نظام چلانا ہوتا ہے۔ والدین بھی بچوں کو پالتے ہیں تو آگے ان کی بھی ایک حرص اور طمع ہوتی ہے کہ یہ بڑھاپے میں کام آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں 18,000 مخلوقات کی تربیت رب ہوں، اس کی پرورش فرماتا ہوں، تو کیا اللہ کو بھی کوئی اس کی مجبوری ہے پالنے کی؟ کیا اس کو کوئی طمع ہے، حرص ہے؟ تو آگے اللہ نے خود فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ کو کوئی طمع نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی حرص نہیں، اتنے عالمین کو پالتا ہے۔ الرحمن الرحیم، محض اپنی رحمت سے کرم فرماتا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت رحم والا، رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، اس کو نہ تو ضرورت ہے نہ مجبوری ہے۔ وہ بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے، بغیر کسی حرص کے، الرحمن الرحیم، محض اپنے رحمت سے اتنے سارے عالمین کی تربیت فرماتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم۔ اب الرحمن اور رحیم کے تحت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی عرض کر چکا، لیکن تھوڑی سی یہاں بات کہ یہاں علماء بیان فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، حمد کے بعد اللہ نے رحمت کا ذکر کیا، کیونکہ حمد کو رحمت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے کہ جہاں جہاں بھی حمد ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلا، پہلے انسان کی زبان سے پہلا لفظ، تو جب ان کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلا تو فرشتوں نے ان کی جواب میں کہا تھا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ تو وہاں ان کی زبان سے حمد نکلا، اس کے جواب میں ان کو رحمت ملی۔ وہی طریقہ آج سے چلا آ رہا ہے، لہٰذا حمد اور رحمت کا آپس میں تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین اپنی حمد کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی الرحمن الرحیم کہہ کر یہ بیان فرما دیا کہ جہاں جہاں میری حمد، میری ثنا اور میری خوبیاں بیان ہوگی وہاں وہاں میری رحمت بھی برستی جائے گی۔ الرحمن الرحیم، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ نہایت ہی رحیم ہے۔ دوسری بات کہ اللہ نے بسم اللہ میں بھی رحمان رحیم کا ذکر فرمایا
اور ترنت بعد جب کوئی بسم اللہ کے بعد نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہاں بھی وہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتا ہے، یعنی دو بار رحمت کا ذکر ہوا، بسم اللہ میں بھی رحمان الرحیم کا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ میں بھی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں جب اللہ کسی چیز کو بار بار ذکر فرمائے تو اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ یہ میرا ذکر خاص طریقے سے خاص کر کیا جائے۔ تو جب اللہ نے رحمان الرحیم کا ذکر تکرار کے ساتھ کیا تو بات یہ پتا چلی کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کو کوئی رحمان کہہ کر پکارے تو صحیح، اس کو کوئی رحیم کہہ کر پکارے تو صحیح، اللہ کو پسند ہے یہ بات۔ اور ایک بات یہاں اور بھی ذکر کرتے ہیں کہ رحمان اور رحیم، کہ رحمان نہایت رحم فرمانے والا، رحیم جو ہے کرم فرمانے والا، رحم فرمانے والا، لیکن رحمان میں نے کہا تھا کہ وہ خاص اللہ کی صفت ہے، اور رحیم اس میں عام تو ہے لیکن یہ کبھی کبھی بندوں کے لیے اللہ استعمال فرماتا ہے، جیسے اپنے حبیب کے لیے، ہمارے نبی کے لیے اللہ نے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا، تو یہ بندوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ رحمان کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر بغیر کسی واسطے کا رحم فرمائے، اس میں کوئی واسطہ نہ ہو تو اس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں کہ اللہ اپنے کسی مخلوق کے ذریعے سے جب بندے پر رحم فرمائے اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں رحمان اور رحیم اس معنی کر ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی بغیر واسطے کے ڈائریکٹ بھی رحم فرماتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے بندوں پر رحم فرماتا ہے، یعنی ڈائریکٹ بھی بلا واسطہ بھی وہ رحم فرماتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بندوں کے ذریعے سے، مخلوق کے ذریعے سے بھی وہ شان رحیمیت کی اس کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اس کی دو مثالیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے عام طور پر جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پرورش پاتے ہیں، جاندار چاہے جانور ہو، انسانوں تک جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، جب اس کے بچے ہوتے ہیں اس کی پرورش ان کے والدین کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لیکن علماء نے یہاں بیان خوبصورت فرمو، کہتے ہیں کہ کوا ایک پرندہ ہے، آپ جانتے ہیں کالے کلر کا، آپ دیکھتے کوا، کہتے ہیں جب کوا انڈا دیتا ہے اور اس کے انڈے سے چوزا نکلتا ہے، اس کا بچہ نکلتا ہے، تو وہ سرخ اور لال گوشت کا رنگ ہوتا ہے، لال گوشت ہوتا ہے لال کلر کا، اس کی آنکھیں نظر نہیں آتی ہیں، اس کے منہ نظر نہیں آتے، ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ لال گوشت کا ایک لوتھڑا ایک ٹکڑا ہے، انڈے سے نکلا ہے۔ اس کی ماں اس سے گھبرا جاتی ہے، اور ماں یہ سمجھ کر یہ کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بچے پر، اس چوزے پر مکھیوں اور مچھروں کو کر دیتا ہے، اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور مکھی اور مچھر یہ سمجھتے ہیں گوشت کا لوتھڑا ہے، تو وہ اس کو کھانے کے لیے اس گوشت کے اوپر مچھر ٹپک پڑتے ہیں، لیکن جو ہی اس کے قریب جاتے ہیں وہ چوزا اپنا منہ کھولتا ہے اور مکھی اور مچھر اپنے آپ اس کے منہ پہ چلے جاتے ہیں، اور کوے کا بچہ اللہ کی رحمت سے پرورش پاتا رہتا ہے، یعنی ماں چھوڑ کر چلی گئی، مکھی اور مچھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوے کے چھوٹے چوزے کو پرورش فرماتا ہے، کچھ دن وہ وہی مکھی اور مچھر کھا کر پرورش اور پالان چڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بال نکل آتے ہیں، اور اس کے کھال پر بال اگتے ہیں، جب کالے کلر کے بال آتے ہیں، اب اس کی ماں سمجھتی ہے تو میرا بچہ ہے، پھر کوا پلٹ کر آتا ہے، اس کی ماں پلٹ کر آتی ہے، اب یہ سمجھتی ہے کہ میرا بچہ ہے، اب دوبارہ پھر آ کر وہ کوے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کی ماں، اس سے پہلے ماں چلی جاتی ہے چھوڑ کر، یہ جو چند دن بغیر ماں کے یہ پرورش یہ کوے کا بچہ پا رہا ہے، یہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے جو اس کے ماں کے بغیر بھی اس کوے کے بچے کی پرورش فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ رحمان ہے جو ماں کے بغیر بھی اس کے منہ میں دانے اور کھانے پینے کا انتظام فرماتا ہے، وہ رحمان ہے۔ تو علماء بیان فرماتے وہ جب عربی لوگ دعا مانگتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے، یہ جملہ کہتے تھے، ایک کوے کے پالنے میں کوے کی پرورش اور کوے کے بچے کو بغیر ماں کے رزق پہنچانے والے رب، جس طرح تو بغیر ماں کے کوے کے بچے کو رزق اور اس کی پرورش فرماتا ہے، تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی رحم فرما دے، سبحان۔ یہ اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہے۔
تو یہ ہوا کہ ڈائریکٹ وہ رحم فرما رہا ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، اور رحمان ہے بغیر کسی واسطے کے وہ رحم فرما رہا ہے، اور ایک رحیم ہے، وہ بندوں کے ذریعے سے، مخلوق کے ذریعے سے مخلوق پر رحم فرماتا ہے، شان رحیمیت کی جلوہ گری فرماتا ہے۔ تو یہاں پر علماء لکھتے ہیں ایک بہت ہی پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور پہلے کے بزرگ ہیں، پہلی صدی 200-300 ہجری کے بزرگ ہیں تقریباً، اور بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ایک دن میرا گھر پہ دل نہیں لگ رہا تھا، دل میں اکتاہٹ تھی، میں جو ہے اپنے گھر سے نکلا اور نکل کر دریائے دجلہ کے کنارے گیا تو دیکھتا ہوں کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک بچھو ہے جو تیز دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور وہ دریا کے کنارے آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بچھو کو آخر کیا کام آیا ہوگا کہ وہ تیز دوڑ رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جو ہی وہ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا نکل کر آیا پانی سے، اور پانی سے نکل کر آیا، کنارے لگا، یہ بچھو کچھوے کے پشت پر سوار ہو گیا۔ اب کچھوا تیر رہا ہے اور کچھوے کے پیٹھ پر یہ بچھو بھی تیر کر دریائے دجلہ پار کر رہا ہے، بچھو بھی پار کر رہا ہے۔ میں حیرت زدہ ہو گیا کہ بھائی یہ بچھو آیا اور کچھوے نے اپنے پشت پر سوار کیا، آخر ماجرا کیا ہے۔ میں جلدی کہ کشتی پر سوار ہوا، میں دیکھوں تو صحیح آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں کشتی پر سوار ہو کر بچھو کے پیچھے جانے لگا کچھوے کے۔ کچھوے نے تیر کر فوراً دریائے دجلہ کو پار کیا، جو ہی اس کنارے لگا اور بچھو دوسرے کنارے اترا، کچھوا اپنے کام سے گیا، میں بھی کنارے پر اترا تو دیکھا کہ وہ پھر بچھو جو ہے دوسرے کنارے پر جلدی دوڑ رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے سائے میں ایک نوجوان سو رہا ہے، نیند کی حالت میں بے خبر ہے، اور اسی نیند کی حالت میں اس کے قریب ایک سانپ ہے زہریلا جو فن اٹھائے کھڑا ہے، اور ایسا لگتا ہے بس ابھی یہ سانپ ڈسے گا اور نوجوان مر جائے گا۔ کہتے ہیں ابھی وہ تیاری کر رہا تھا کہ ابھی میں ڈسوں، سانپ ڈسنے کے لیے تیار تھا، اتنے میں بچھو دوڑ کر گیا اور اس نے سانپ پر حملہ کیا۔ سانپ نے بچھو پر حملہ کیا، بچھو نے سانپ پر حملہ کیا، بچھو کا زہر سانپ میں گیا، سانپ کا زہر بچھو میں آیا، یہ دونوں لڑے، ایک دوسرے کے زہر گئے، سانپ بھی مر گیا، بچھو بھی مر گیا۔ میں نے دیکھا وہ نوجوان تھوڑی دیر پہلے جو موت کے گھاٹ جانے والا تھا، یہ بچھو اس لیے آ رہا تھا، اللہ نے بچھو کے ذریعے سے ایک نوجوان کی حفاظت فرمائی ہے۔ سبحان، میں سمجھ گیا کہ یہ بچھو کیوں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ اس کی شان رحیمیت کی جلوہ گری ہے۔ پتہ نہیں کب کس کے ذریعے سے اللہ بندوں پر رحم فرما دیتا ہے، یہ رحیمیت ہے۔ اللہ اکبر، کہ ایک بچھو کے ذریعے سے سانپ کو مارا اور اللہ نے اس نوجوان کی حفاظت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نیند کی حالت میں، کہا نیند آدھی موت ہے، ہم اپنے طریقے پر سوتے ہیں۔ نیند کی حالت میں جب ہم بے خبر ہوتے ہیں اس وقت ہماری کون حفاظت فرماتا ہے؟ وہ شان رحیمیت کی اس کی جلوہ گری ہے اور رحمانیت کی جلوہ گری ہے، جو نیند کی حالت میں ہمیں موت سے سلا کر دوبارہ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ وہی تو رحمان ہے، وہی تو رحیم ہے۔ اللہ اکبر، حضرات گرامی، تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے بندوں کی اوپر رحم فرماتا ہے، تو کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی رحم فرماتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی مخلوق کی آپ مدد کر رہے ہیں، آپ کے دل میں رحم آ رہا ہے اور آپ نے کسی کی مدد فرما دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، یا کسی بھی طریقے سے آپ نے رحم کا مظاہرہ کیا، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں علماء بیان فرماتے خوش نصیب انسان، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ رحم تو اللہ ڈائریکٹ بھی فرما سکتا تھا، وہ رحمان بھی ہے، لیکن وہ رحیم ہے کہ اپنی رحمت کا کام اپنے بندے کے ذریعے سے لے رہا ہے، کہ وہ اپنی رحمت تیرے ذریعے سے لے رہا ہے، اپنی شان رحیمیت اور رحمانیت کی جلوہ گری تیرے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی اپنے بندے کی مدد کر سکتا تھا، اپنے بندے پر کرم کر سکتا تھا، اس کے لیے رزق کے آسائش کے دروازے کھول سکتا تھا۔ کہا بندے تو کتنا، اللہ اکبر، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو اپنی یہ مت سمجھیں کہ میں نے کسی کی مدد کر کے احسان کر دیا، میں نے کسی کی مشکل دور کر کے احسان کر دیا، یہ سمجھو اللہ اکبر، یہ رحم ڈالنے والا اور تیرے بندے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں مدد کی توفیق ڈالنے والا یہ کون ہے؟ وہ تو رحمان بھی، وہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ سوچ، یہ رحم کا جذبہ تیرے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جس نے تیرے دل میں رحم کا جذبہ ڈال دیا ہے۔
یہ اپنے آپ پر اللہ پر تمہارے اوپر کرم اور اللہ پر یہ جو اللہ کا احسان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے دوسرے پر احسان کیا، بلکہ خود اس بات پر اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے اور اللہ کے کرم کا احسان مند ہونا چاہیے کہ تیرے دل میں اپنے رحیمیت کی جلوہ گری اس نے رحمان اور رحیم نے ڈالی ہے. اللہ اکبر. حضرات اکرامی، تو وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اچھا، علماء بیان فرماتے، سنو یہاں پر ایک خوبصورت بات امام فخر الدین رازی نے نقل کی ہے کہ اس کے رحمانیت کی اور رحیمیت کی جلوہ گری تو دیکھے. وہ بندے پر کرم فرماتا ہے، وہ بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. بندے سمجھتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، وہ ہم پر جو ہے تکلیفوں میں ڈال کر، وہ ہم کو پریشانی میں ڈال کر نعوذ باللہ لگتا ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہے. نہ وہ رحمان ہے، اس کے بارے میں کبھی مت سوچو. علماء بیان فرماتے دیکھو وہ رحمان ہے، رحیم ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ حوادثات کہ کبھی کبھی کسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز ہمارے لیے رحمت نہیں بلکہ وہ زحمت ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں گے. اور کبھی کبھی ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے برا ہے، یہ ہمارے لیے برائی ہے، اس میں ہمارے تکلیف ہے، لیکن جب ہم اس کی حقیقت میں غور کرتے ہیں وہ برائی نہیں بلکہ وہ حقیقت میں وہ ہمارے لیے وہ چیز رحمت ہے. قرآن میں خود فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو بری سمجھتے ہو کہ یہ میرے لیے برا ہے، یہ چیز میرے ساتھ ہو گئی، یہ برا ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے، قرآن نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ تمہیں خبر نہیں، اللہ کو خبر ہے. اور کبھی کبھی تم کسی چیز کو سمجھتے ہو یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے بہت اچھا ہو گیا، لیکن وہ اچھا نہیں، تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی رحمانیت کبھی کبھی تکلیف میں ڈال کر وہ بندے کے روح کو، جسم کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے. تو علماء نے یہاں مثال دی ہے، تو سنو. کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، لیکن کیا اپنے بچے کو چھوڑ دیا اور نہ اس کی تعلیم دے رہا ہے، نہ اس کی تربیت کر رہا ہے، نہ ادب کر رہا ہے، نہ اس کو ادب دے رہا، نہ تعلیم دے رہا، نہ صحیح تربیت کر رہا، اس کو کھلا چھوڑ دیا. ظاہر میں تو اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی بچے کو اس نے چھوٹ دے دی ہے، نہ تو تعلیم دے رہا ہے، نہ تربیت دے رہا ہے، بچہ جو مانگ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے. ظاہر میں لگ رہا اچھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ برا کام ہے، حقیقت میں برا ہے. بچے کی مستقبل فیوچر کے ساتھ کھیل رہا ہے، بچے کی اچھی تربیت نہ کر کے چھوٹ دے کر ظاہراً دکھ رہا ہے اچھا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بچے کے لیے برا ہے، ماں باپ کے لیے برا ہے. دوسری طرف ایک والد ہے، اپنے بچے کو مکتب میں قید کر رہا ہے، مکتب کے سپرد کر رہا ہے، اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے، اس کو اچھا علم، اچھا انسان بنانے کے لیے اس کو تکلیفوں سے گزارتا ہے. تو ظاہر میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بچے کا فیوچر سنبھال رہا ہے، حقیقت میں رحمت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، کبھی کبھی انسان پر مصیبتیں دے رہا، تکلیفیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں اپنے لیے برا سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو اس کی قبر اور آخرت کے لیے اس کے لیے جنت کے راستے تیار ہو رہے ہیں، اس کے لیے رحمت تیار ہو رہی ہے. حضرات گرامی، اسی طرح علماء بیان فرماتے، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمت کتنی جلوہ گری ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت دی اور رحمت بنایا، اور اس رحمت کا نتیجہ کیا ہے کہ جب جنگ احد کے موقع پر جب حضور کے مبارک داس شہید ہوئے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دے. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دی، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، یہ مجھے جانتی نہیں، مجھے پہچانتی نہیں ہے. اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، میری قوم کو معاف فرما دے. تکلیف ہوئی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے، لیکن کہہ رہے ہیں میری قوم کو معاف فرما دے. اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی زبان پر امتی امتی کی صدا جاری ہو رہی ہے، یعنی حضور کی رحمت کی جلوہ گری دنیا میں بھی ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی ہو رہی ہے. تو علماء بیان فرماتے ہیں اس بات کو سمجھو تو صحیح. ارے جس حبیب کو اللہ نے رحمت، خود رحمت نہیں اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، ارے جس شخصیت کو اللہ نے رحمت دی، اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں بھی رحمت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، آخرت میں بھی رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے. ارے جس کو رحمت ملے اس کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے. ارے جس کو رحمت ملے وہ اتنا رحیم ہے، بتاؤ جس کی ذات خود رحمان اور رحیم ہو وہ کتنا رحم فرمانے والا ہوگا. اللہ، ارے جس کو رحمت ملے وہ اتنا رحیم ہے، بتاؤ نا وہ اتنا کریم ہے. بتاؤ پھر وہ رب جو خود رحمان ہے، جس نے اپنا نام خود رحمان رکھا، جس نے اپنا نام خود رحیم رکھا،
وہ اپنے بندوں پر کتنا رحم اور کتنا کرم فرمانے والا ہوگا۔ حضرات گرامی، تو اللہ کی رحمتیں بندوں پر نچھاور ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ پر اپنی صفت رحمانیت کا ذکر فرمایا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم اور کرم فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، اب دوسری بات کہ جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرما دیا، اپنی رحمانیت کا ذکر فرما دیا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اب بندہ ہو سکتا تھا کہ وہ بفر جائے اور وہ دین سے دور ہو جائے، وہ اللہ سے دور ہو جائے، وہ نڈر ہو جائے کہ چلو رحمان ہے، رحیم ہے، اب جو کچھ کریں وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے۔ بندہ ہو سکتا تھا کہ نڈر ہو جائے، رحمت پر اتنا بھروسہ کرے کہ بھائی وہ اعمال چھوڑ دے، نیکی کا راستہ چھوڑے، گناہوں پر دلیر ہو جائے۔ جب رحمان اور رحیم کا ذکر کیا، ساتھ ہی کہا مالک یوم الدین، سنو جو رحمان ہے وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین وہی اللہ قیامت کے دن کا مالک ہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ قیامت کے دن یوم جزا کا، جس دن سارے لوگوں کو ایک ایک ذرے کی جزا دی جائے گی، ایک ذرہ نیکی کا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، ایک ذرہ گناہ کا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سنو میں رحمان ہوں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اگر صرف رحمت ہو تو عیسائیوں کا کیا حال ہو گیا؟ عیسائیوں نے رحمت پر اتنا بھروسہ کیا ان کے عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، پھانسی پر سولی پر چڑھ گئے۔ ان کے عقیدہ، ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ سولی پر نہیں چڑھے، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، آپ بھی وہ زندہ ہیں، زندہ اٹھائے گئے۔ ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے اور سولی پر چڑھ کر ہمارے سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اب ہم جو کچھ بھی کریں گے ہمارے سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ہمارے لیے چھوٹ ہے۔ وہ رحمت پر بھروسہ کر کے وہ گناہوں پر دلیر ہو گئے۔ دوسری طرف آری لوگ تھے، آری اسی طرح اور بھی بہت سارے مذہب کے لوگ تھے جنہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ بھائی کچھ بھی کرو تمہارے اعمال کا سزا بھگتنی ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی ہوگا تمہیں اس کی بھی سزا بھگتنی ہے۔ وہ رحمت سے دور ہو گئے، وہ گناہوں پر دلیر ہو گئے، وہ رحمت پر، اور کچھ لوگ رحمت سے نا امید ہو گئے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یہ بیچ کا عقیدہ دیا کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہی مالک یوم الدین بھی ہے، جو رحمت فرماتا ہے، وہ قیامت کے دن لوگوں کی گناہوں کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، رحمت پر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا کہ اب جو کریں گے وہ ہو جائے گا، چلو کوئی بات نہیں، ایک دم ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، ایک اشارہ ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سنو، جو کوئی بھی برائی کا ایک بدلہ کرے گا، برائی کا ایک ذرے کا بدلہ بھی قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ایک نیکی کا ایک ذرہ بھی ہوگا، وہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا، نیکی کے ایک ذرے کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ حضرات اکرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان، رحمت اور خوف کے درمیان سیدھا جو ندا امید کر بیٹھنا، یہ بھی ایمان کے مخالف ہے۔ ندا جو ہے وہ ڈر پیدا ہو جانا، خوف ہو جانا، بندہ خوف کے مارے بھاگ جاتا ہے۔ ایمان نام صرف اس کا نہیں ہے کہ بس رحمت ہی رحمت ہو، نہ اس کا نام ہے کہ خوف ہو، بلکہ ایمان نام ہے امید، رحمت اور خوف کے درمیان کا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے لوگوں سنو، اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انسان جنت میں جانے والا میں ہی ہوں۔ رحمت پر امید اتنی ہے کہ وہ میں جانے والا میں ہی ہوں۔ لیکن سنو، اگر سارے لوگوں کے بارے میں کہا جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے خوف آتا ہے کہ جہنم میں جانے والا میں ہی نہ ہو جاؤں۔ اللہ، ایسا نہ ہو کہ صرف رحمت پر امید ہو، صرف رحمت پر بھروسہ، ایسا نہ بھی ہو کہ خوف ہو کہ بندہ ڈر کے مارے بھاگ جائے۔ تو علماء نے بیان فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان کا۔ یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو ساتھ ہی فرمایا وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ گناہوں کا بدلہ بھی دیتا ہے، وہ نیکیوں کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ حضرات گرامی، علماء یہاں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں مالک یوم الدین کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا وہ آج کے دن کا مالک نہیں ہے؟ کیا آج کے دن کا مالک نہیں ہے؟ وہ گرووار کا، وہ جمعے کا رب کا مالک نہیں ہے؟ کہ دنیا کے دنوں کا مالک نہیں ہے؟ وہ بھی تو دنیا کے دنوں کا مالک ہے نا۔ تو قیامت کے دن کے ساتھ کیوں خاص کیا؟
تو علماء بیان فرماتے اس لیے اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بڑے شخص کا تعارف کیا جاتا ہے تو اس کو بڑی چیز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یقیناً اللہ کی ذات بڑی ہے، تو جب اللہ کی تعریف کرے نعوذ باللہ، یہاں پہ ایک نکتہ ہے، تو کہا کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً جب اللہ کی بات آئے گی، رسول اللہ کی بات آئے گی، ذات بڑی ہے، تعریف کرو گے تو چھوٹی چیزوں سے نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کتے کا بھی خالق ہے، خنزیر کا بھی خالق ہے. ظاہر سی بات ہے کتے کو خنزیر کو پیدا اس نے کیا، لیکن جو یہ کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کتے کے خالق کی، نعوذ باللہ، وہ کافر ہو جائے گا. بات تو سچ ہے، لیکن جب اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، تو یہ کہ اس کو کتا اور خنزیر ملا کہ بھئی جو کتے کا خالق ہے، جو لیٹری کے اینٹوں کا خالق ہے، جو خنزیر کا مالک ہے، خنزیر کا خالق ہے، وہ نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا. بات سچی کہہ رہا ہے لیکن کافر ہو جائے گا. کیونکہ اس نے بات سچی کہی ہے، لیکن اللہ کی تعریف کے لیے یہی لفظ ملے تھے. اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اس کو کتا اور خنزیر ملا تھا. اللہ کا تعارف کرنے کے لیے اس کو یہ نہیں ملا تھا میں قسم کھاتا ہوں کعبے کے رب کی سبحان، میں قسم کھاتا ہوں محمد عربی کے رب کی، میں قسم کھاتا ہوں وہ آسمانوں کو پیدا کرنے والے رب کی، میں قسم کھاتا ہوں میں عرش کے خالق کی. جب تعارف پیش کیا جائے گا تو بڑی چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو اللہ نے بھی جب تعارف پیش کیا تو یہ نہیں کہا یقیناً وہ سارے دنوں کا خالق وہی ہے، لیکن جب اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا تو کہا مالک یوم الدین، اللہ وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، اس دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہے. اور دوسری بات علماء بیان فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ دنیا کے ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن ظاہری اور مجازی طور پر کہا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں یہ اس مکان کا مالک فلاں ہے، اس شہر کا مالک فلاں ہے، دنیا کا بادشاہ، یہ انڈیا کا بادشاہ فلاں ہے، یہ پاکستان کا بادشاہ فلاں ہے، فلاں ملک کا فلاں بادشاہ ہے، فلاں محلہ فلاں گاؤں اس کا ہے. یعنی دنیا میں تو ظاہراً کسی کی ملکیت ظاہر ہوتی ہے، حقیقت میں دنیا کی ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے، یہ شہر فلاں کا ہے، یہ ملک فلاں کا ہے. لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا اللہ اکبر جب کوئی ظاہری مالک بھی نہیں ہوگا. اس دن اگر کسی کی ملکیت کا اظہار ہوگا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت کا اظہار ہوگا. اللہ اکبر. جب علماء اللہ خود حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ جب ساری مخلوق کو فنا کر دی جائے گی، جب حضرت اسرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی فنا کر دیا جائے گا، جب کوئی جان باقی نہ رہے گی، اللہ کہتا ہے جبرائیل کو بھی موت آ جائے گی اور وہ ایک پہاڑ کی مانند گر جائیں گے، موت کے حوالے ہو جائیں گے. اللہ پر کوئی نہ ہوگا جو اس کے حضور کھڑا ہو سکے. علماء بیان اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اس دن اللہ ارشاد فرمائے گا اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، اپنی بادشاہت پر غرور اور فخر کرنے والوں، اپنے بڑے بڑے مکانات پر فخر کرنے والوں، لے من الملک اليوم، بتاؤ نا آج بادشاہت کس کی نظر آ رہی ہے؟ اللہ خود کہے گا لے من الملک اليوم، او غرور اور تکبر کرنے والوں، اور بڑے بڑے کافروں اور بڑے بڑے متکبروں، بتاؤ نا آج بادشاہت کس کی ہے؟ اب اس دن کوئی زندہ ہو تو بولے نا، کوئی جان ہو تو بولے نا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج تو اللہ ایک اللہ قہار کی بادشاہت ہے. سبحان. آج تو ایک اللہ کی قہاریت کا جلوہ ہے، ایک اللہ کی ملکیت اور بادشاہت کا جلوہ ہے. حضرات کرام یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی عظمت کو بتانے کے لیے اور اپنی ملکیت کو ظاہر اور بندے کے دل میں رحمت کے ساتھ خوف بتانے کے لیے یہ بیان کیا. فرمایا مالک یوم الدین کہ اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے وہی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اللہ اکبر. تو یہاں تک انشاءاللہ پورا ہوا. الحمدللہ رب العالمین. ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم جو نہایت رحم فرمانے والا ہے اور رحیم ہے، مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.